اس اہم تجزیے میں خوش آمدید۔ چلیے قربانی کے بنیادی اور ضروری مسائل کو جلدی سے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی، کیا گھر کے ایک سربراہ کی قربانی سب کے لیے کافی ہے؟ جی بالکل نہیں۔ گھر میں جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو، اس پر اپنی الگ قربانی واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیوی کے پاس بھی نصاب کے برابر زیور ہے تو ان کی قربانی بھی الگ ہوگی۔ جانور کی عمر کا خاص خیال رکھیں، اونٹ 5، گائے یا بھینس 2 اور بکرا پورے 1 سال کا ہو۔ صرف دانت گننا ہرگز کافی نہیں، اصل شرط اسلامی قمری سال کا مکمل ہونا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ البتہ ایک چھوٹ ہے، اگر 6 ماہ کا دمبا اتنا موٹا ہو کہ سال بھر کا لگے تو جائز ہے۔ یاد رکھیں، ایک کان یا دم آدھی سے زیادہ کٹے ہوں یا جانور شدید لنگڑا ہو تو قربانی بالکل نہیں ہوگی۔ لیکن ٹوٹے سینگ کی فکر نہ کریں، جب تک چوٹ اندر دماغ تک نہ پہنچے جانور بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذبح کی باری۔ گوشت کو مکمل حلال رکھنے کے لیے ان مستند طریقوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ذبح کے وقت خاموشی نقصان دہ ہے۔ کسائی جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھے تو وہ گوشت مکمل حرام ہوگا۔ سب سے عام غلطی، کسائی کو کبھی بھی ذبح کے فوراً بعد حرام مغز کاٹنے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ ٹہرنے سے خون مکمل نکلتا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ذائقہ بہتر ہوتا ہے اور ساتھ ہی سنت ادا ہوتی ہے۔ تقسیم کا سب سے بہترین طریقہ، ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا اور ایک اپنے گھر کا۔ اہم نکتہ، حصہ داروں میں گوشت ہمیشہ تول کر بانٹیں۔ اندازے سے تقسیم کرنا انجانے میں سود بن سکتا ہے۔ کسائی کی اجرت نقد رقم میں ادا کریں۔ قربانی کا گوشت اجرت کے طور پر دینا سختی سے منع ہے۔ گوشت فریزر میں جمع نہ کریں، بانٹنے کے بجائے صرف ذخیرہ کرتے رہنا قربانی کی اصل روح کو ختم کر دیتا ہے۔ قربانی کے لیے عید کی صرف 3 دن ہیں، وقت گزر جانے کے بعد محض صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ ان اصولوں کی پابندی قربانی کی قبولیت یقینی بناتی ہے، تو کیا اس بار کوئی مختلف قدم اٹھایا جائے گا؟